شہرام پلیز بس بھی کریں، صبح کا سورج نکل گیا ہے۔ نرمین اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب شہرام نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ پھر خمار آلود لہجے میں بولا، پوری رات تم میری برباد کر چکی ہو، بس کر دیں، تھک گئی ہوں، تنگ آ گئی ہوں، چھوڑے مجھے۔ کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ شہرام ضد چھپا تھا کیونکہ رات بھر میں ایک بار بھی وہ نرمین سے حق کی زوجیت نہیں لے پایا تھا، کیونکہ آدھی رات اس تکرار میں گزر گئی کہ نرمین کو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ شہرام اسے آدھی رات تک تو میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سمجھاتا رہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ کوئی انوکھا کام نہیں ہوگا، شادی کے بعد سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پلیز مجھے انڈرسٹینڈ کرو۔ لیکن وہ آنسو بہانے لگتی، نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری دوست نے کہا تھا بہت درد ہوتا تھا۔ شہرام کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا، کہنے لگا، نہیں اتنا نہیں ہوتا، بس ذرا سا تھوڑا سا درد ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن نرمین نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، جیسے اس کا ہاتھ پکڑتا وہ کہتی، نہیں آپ ہاتھ پکڑیں گے تو آپ کے جذبات بے قابو ہونے لگیں گے اور پھر آپ میرے قریب آئیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آدھی رات تک شہرام یہی کہتا رہا کہ تم انوکھی تو نہیں ہو، سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسے پیار سے سمجھاتا رہا، پھر جا کے وہ راضی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی حد سے بڑھنے لگتا وہ فوراً سے اسے پیچھے دھکا دے دی تھی۔ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ شہرام بھی اپنی ساری بےتابیاں اس کے ہونٹوں پر اتارتا رہا، مگر نرمین جھنجھلانے لگی تھی، کبھی کہتی کہ میں تنگ آ چکی ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ صبح تک تو شہرام کو بھی غصہ آنے لگا تھا، لیکن شہرام نے جب نرمین کے آنسو دیکھے تو خود ہی اسے پیچھے ہٹ گیا۔ نرمین اب کروٹ بدل کر سو چکی تھی۔ صبح جب شہرام کی بھابھی کمرے میں نرمین کو تیار کرنے آئی تو گردن پر گہرے سرخ نشان دیکھ کر نرمین کو تنگ کرنے لگی، کہنے لگی، لگتا ہے دیور جی نے چین سے سونے نہیں دیا۔ نرمین نے نظریں چرائی تھی، مگر شام تک شہرام نے دبے لفظوں سے اپنی بھابھی رابعہ سے کہا کہ اپنی دیورانی کو کچھ سمجھائیں، پوری رات اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ بہرحال رابعہ سمجھ گئی تھی، کیونکہ ایسا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ اس رشتے سے گھبرانے لگتی ہیں۔ اس لیے ولیمے کے بعد کمرے میں رابعہ داخل ہو گئی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے، بڑا تنگ کیا تم نے میرے دیور کو، تمہاری شکایتیں لگا رہا تھا مجھ سے۔ یہ سن کر نرمین شرم سے نظریں چرا گئی، کہنے لگی، بڑے بے شرم ہیں، انہیں شرم نہیں آئی آپ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، اس نے دبے لفظوں میں ہی کہا تھا لیکن میں سمجھ گئی تھی۔ پھر اسے کہنے لگی کہ دیکھو شوہر کو زیادہ دیر تک دور نہیں رکھتے، بری بات ہوتی ہے۔ بہرحال رابعہ نے اسے کافی دیر تک سمجھایا تھا کہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوتا ہے، جو بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی تو ان کی دلچسپی بھی بیویوں سے ہٹ جاتی ہے، پھر وہ اپنا سکون باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں بیوی کے لیے برداشت کرنے سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں، اس لیے شوہر کو مایوس مت کرو۔ کچھ دیر بعد ہی شہرام کمرے میں آیا تھا، لیکن آج بھی نرمین کی ہوائیاں اڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ پہلی بار شہرام نے نرمین کو اپنے دوست کی منگنی پر دیکھا تھا، وہ اس کے دوست کی کزن تھی اور اس کے دوست کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جب پہلی بار شہرام نے اسے دیکھا اور اپنا دل ہار بیٹھا تھا، چوڑی دار پاجامہ اور انارکلی فراک میں وہ لڑکی سب سے منفرد لگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، انس بھائی میں کچھ نہیں جانتی، آپ کی کوئی سگی بہن نہیں ہے، اس لیے بہن ہونے کا فرض میں نبھاؤں گی، اس لیے جلدی سے مجھے اپنی منگنی کی خوشی میں ایک بہت پیارا سا گفٹ دے۔ شہرام اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انس کہنے لگا، جان چھوڑو میری، بھائی کہہ کے تم نے بہت کچھ مجھ سے لیا ہے، بہت پیسے لے چکی ہو، ابھی تو شادی باقی ہے میری، یہ نہ ہو کہ تمہیں دے دے کر میں کنگلا ہی ہو جاؤں۔ تبھی اس نے شہرام کی طرف دیکھا تو اٹھ کر اسے بغل گیر ہونے لگا، کہنے لگا، اب پہنچے ہو تم، جب منگنی کی رسم بھی ہوگی، اب تو بس کھانا کھلنے والا ہے۔ شہرام کہنے لگا، اس کا مطلب وقت پہ پہنچوں؟ منگنی کی مجھے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی، اصل تو کھانا تھا۔ یہ سن کر انس ہنسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ نرمین اٹھ کر جاتی، کہنے لگا، نرمین یہ میرا بہترین دوست ہے، پلیز اسے کھانا سرو کروا دو۔ نرمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہرام اس کی تقلید میں جانے لگا۔ اس نے ایک ٹیبل کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، کہنے لگی، کھانا تو ویسے بھی لگ چکا ہے،
آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ شہرام کہنے لگا جی ہاں، جو بھی کچھ خاص ہے لے آئیے۔ اس نے بھی جان بوجھ کر کہا تھا، حالانکہ کھانا تو خود بھی لے سکتا تھا۔ نرمین نے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے، پھر کھانا لا کر اس کے سامنے رکھنے لگی۔ سب کچھ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر پوچھا کہ اور کچھ تو نہیں چاہیے، تاکہ تھوڑی سی شرمندگی کا احساس شہرام کو بھی ہو۔ لیکن وہ ویسے ہی بے شرم انسان تھا، کہنے لگا آپ کی کمپنی چاہیے، اکیلا یہاں بیٹھا کھاتا کتنا برا لگوں گا۔ نرمین کہنے لگی سوری، میں لڑکوں کو ایسی کمپنیاں نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگا دیکھیے میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ نرمین کہنے لگی آپ جیسے بھی ہیں، میں کسی کو بھی کمپنی نہیں دیتی، سوری۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ شہرام مسکرانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد انس سے ملا، اسے تحفہ بھی دیا اور ساتھ میں 2000 بھی دیے۔ انس کہنے لگا یہ کس خوشی میں؟ کہنے لگا یہ تمہاری خوبصورت بہن کے لیے، میری طرف سے اسے دے دینا، اس نے بہت اچھا پروٹوکول دیا مجھے۔ انس کہنے لگا وہ میری بہن ہے، ویٹر نہیں، سمجھے نا، یہ رکھو اپنے پاس۔ شہرام کہنے لگا پلیز دے دینا، سمجھا کرو۔ شہرام جانتا تھا کہ انس کی کوئی بھی سگی بہن ہے ہی نہیں، وہ صرف 3 بھائی ہی ہیں۔ انس سمجھ گیا تھا، اس لیے 2000 رکھ لیے۔ اور شہرام کے جانے کے بعد جب انس واپس جانے لگا تو نرمین کو بلا کر کہنے لگا یہ 2000۔ وہ 2000 دیکھ کے بڑی خوش ہوئی تھی، کہنے لگی بنا مانگے ہی آپ نے دے دیے، کس خوشی میں؟ ساتھ میں 2000 پکڑ بھی لیے۔ وہ کہنے لگا یہ تو میرے دوست شہرام نے دیے ہیں، کہہ رہا تھا یہ تمہاری بہن کے لیے، اسے کہنا کوئی تحفہ خرید لے۔ یہ سن کر نرمین نے وہ پیسے واپس انس کے ہاتھ میں رکھے، کہنے لگی یہ آپ انہی کو واپس کر دیجیے گا، بلا فضول میں فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ انس کہنے لگا اگر فری ہو رہا ہے تو اچھا لڑکا ہے، آج تک کبھی اسے کسی لڑکی سے فری ہوتے نہیں دیکھا، تم اچھی لگی ہوگی اس لیے فری ہو رہا ہوگا۔ کہنے لگی لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگا۔ انس بھائی پلیز، ایک تو یہ اوٹ پٹانگ رشتوں کی وجہ سے میں پہلی بہت تنگ ہوں، مجھے بڑھنا اور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اپنے دوست کے ایسے الٹے سیدھے پیغام کو میرے گھر والوں تک مت پہنچائیے گا۔ دوسری جانب شہرام انس کی منگنی کے چند روز بعد ہی انس کے گھر پر تھا، اس کے کمرے میں، کہنے لگا تمہاری اس کزن پر میرا دل آ گیا۔ اور شہرام کہا جس پر دل آ جائے تم تو جانتے ہو پھر وہ اسے حاصل کیے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے تو آج کل خواب بھی تمہاری اسی کزن کی آ رہی ہے۔ انس کہنے لگا مجھے وہ پہلے ہی منع کر چکی ہے، اصل میں اس کے اور بھی بہت سے رشتے آ رہے ہیں، لیکن وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر شہرام جو کہ انس کے بیڈ پر ہی نیم دراز تھا فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا شہرام کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ منع کر چکی ہے۔ جیب سے انس نے 2000 کا نوٹ نکالا اور شہرام کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہنے لگا تمہارے پیسے اس نے واپس کر دیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے آوارہ دوست کا آوارہ پن ڈگمگاتے ہوئے میری دہلیز تک پہنچا تو اس کا بھی یہی حال کرے گی، یعنی کہ نو لفٹ۔ انس نے آخر کے 2 الفاظ جمع کر کہے تھے۔ شہرام کہنے لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شہرام کے پرپوزل کو کوئی لڑکی ریجیکٹ کرے۔ انس کہنے لگا وہ کر سکتی ہے، سمجھے؟ انس نے لاپرواہی سے یہ سب کہا تھا۔ شہرام کہنے لگا بس اس کا نمبر دے دو، باقی میں جانوں اور تمہاری وہ کزن جانے۔ ویسے نام کیا بتایا تھا تم نے اس کا؟ انس کہنے لگا میں نے تمہیں نام بتایا ہی نہیں، اور دیکھو وہ میری کزن ہے، میری چھوٹی بہن کی طرح، اور میں اتنا بغیرت بھائی نہیں ہوں کہ تمہیں اس کا فون نمبر دوں گا۔ شہرام کہنے لگا دیکھو اب تک کی باتیں مذاق کی تھی، لیکن میں واقعی اس لڑکی کے بارے میں سیریس ہوں، تبھی تمہارے گھر آیا ہوں، میں تو امی سے بات بھی کر چکا ہوں۔ اب بتاؤ نا یار، تنگ مت کرو، یہ نہ ہو کہ محترمہ کا رشتہ کسی اور سے طے ہو جائے اور میں اس کی محبت میں دیوداس بن جاؤں یا مجنوں بن جاؤں۔ انس ہنسنے لگا، کہنے لگا نمبر اس شرط پہ دوں گا کہ پہلے اس کی اجازت لے لینا، اگر وہ مان گئی تو پھر رشتہ بھیج دینا، ورنہ دیکھو میری بہن کو پریشان نہ کرنا۔ انس نے نرمین کا نام اور نمبر دیتے ہوئے شہرام کو بھی کہا تھا کہ یہ میری بہن کی طرح ہے، دیکھو تم شادی کے لیے سنجیدہ ہو تو اس سے بات کرنا، اور اگر تمہارا ارادہ وقت دل لگی ہے تو کال نہ کرنا۔ شہرام اس بار سنجیدہ تھا، کہنے لگا میں سنجیدہ ہوں۔ رات کی اس نے نرمین کو کال کی، ایک ان نون نمبر دیکھ کر پہلے تو نرمین نے فون ہی نہیں اٹھایا، لیکن اسی نمبر سے اسے واٹس ایپ پر میسیج آیا کہ
फ़ोन उठाए मिस नरमीन, मुझे आपसे बात करनी है। अपना नाम सुनकर वो कुछ हैरान हुई थी। उसे मैसेज किया कि आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं, मेरा नाम कैसे पता चला। तो एक हंसने वाला इमोजी उसके व्हाट्सएप पर आया था। मैं तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। ये सुनकर वो कुछ हैरान हुई। कहने लगा मसला ये है कि आप बहुत खूबसूरत है, हंसती हैं तो रुखसार पर डिम्पल पड़ता है, और हाँ, आपके निचले होंठ के किनारे पर बहुत प्यारा सा तिल है। ये सुनकर नरमीन के तो जैसे होश उड़े थे और वो बेहद हैरान हुई थी। आप फ़ोन उठाएंगी या फिर आपके बारे में और भी बात कुछ बताऊं? नरमीन घबराई भी थी और उसे कुछ कुछ दिलचस्पी भी पैदा होने लगी। कहने लगी मसलन क्या, और क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? वो कहने लगा आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं। फिर शहराम ने उसके कॉलेज का नाम भी बताया। नरमीन तो उठकर बैठ गई। अब तो उसे यकीन हो गया था, यकीनन ये शख्स उसे अच्छे तरीके से जानता है। ये नहीं कि उसने बस उसे देखा है और जानता नहीं और खामखा उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इस बार जब शहराम की कॉल आई तो उसने नींद में कॉल उठाई थी। कहने लगी हेलो। कहने लगा शुक्र है आपने फ़ोन तो उठाया, मुझे इस काबिल तो समझा। नरमीन कहने लगी आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? वो कहने लगा मैं कौन हूँ ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, अलबत्ता आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये समझ लें कि रोज़ देखता हूँ आपको, देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती, ना ही आपको देख के बगैर मेरी शाम होती है। नरमीन कहने लगी ऐसे थर्ड क्लास आशिकों वाली बातें मैंने बहुत से लड़कों से सुनी हैं। शहराम कहने लगा लेकिन मुझ जैसा दीवाना आपको कोई मिलेगा भी नहीं। नरमीन ने फ़ोन बंद कर दिया। वो सुबह जॉगिंग करने जाती थी। शहराम सुबह ही सुबह अपनी गाड़ी उसके घर के गली के कोने में खड़ी कर चुका था। जैसे वो घर के करीबी गार्डन में जॉगिंग करने के लिए गई, शहराम ने भी पार्क के बाहर गाड़ी खड़ी की और उसके साथ ही जॉगिंग करने लगा। लेकिन उससे कुछ पीछे था। साथ में अपने मोबाइल से उसे एक मैसेज किया, ब्लू कलर के ट्रैकिंग सूट में बहुत अच्छी लग रही हैं। मैसेज पढ़कर नरमीन को ज़ोरदार झटका लगा था। वो वहीं रुक के दाएं बाएं देखने लगी। तभी शहराम उसके पास से गुजर कर आगे जा चुका था। लेकिन नरमीन ज़रूर परेशान हो गई थी। फिर दोबारा से एक राउंड पूरा करने के बाद वहीं बेंच पर बैठकर पानी पीने लगी। फिर से मैसेज आया, ओहो लगता है बहुत थक गई हो, जब ही पानी पी रही हो, बस एक ही राउंड में। ये सुनकर तो नरमीन के गोया जान निकली थी। हालांकि वो डेली के 3 राउंड करती थी, लेकिन फ़ौरन से वापस अपने घर चली गई। फिर जब कॉलेज के लिए निकली तब भी शहराम उसका पीछा कर रहा था। फिर मैसेज करके कहने लगा कॉलेज यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल स्वीट गर्ल। अब तो नरमीन के होश उठने लगे थे। ये कौन था? क्या इसके साथ कोई कैमरा फिट कर रखा था जो वो नरमीन की पल पल की रिपोर्ट उसे दे रहा था? 3 दिन शहराम ने यही सब कुछ किया था और नरमीन परेशान होकर रह गई थी। अब तो उसे शहराम के फ़ोन से भी खौफ सा महसूस होने लगा था, लेकिन फ़ोन बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कहता था कि बात करोगी या फिर सामने आके बात कर लो तुमसे, फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। नरमीन ने घबराकर फ़ोन उठाया। आप कौन है और क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? शहराम कहने लगा दीवाना हूँ तुम्हारा, रिश्ता भेज देता हूँ लेकिन इस शर्त के साथ कि इनकार नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। नरमीन कहने लगी कि पहले मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। शहराम कहने लगा मिलते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो भी शर्त पर कि तुम मुझे भेजे हुए प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगी, इनकार नहीं करोगी। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। पता नहीं क्यों लेकिन नरमीन बड़ी बदहवास हुई थी। जब पहली बार शहराम से मिलने गई तो बेहद घबराई हुई थी, लेकिन जब उसे देखा तो हैरान रह गई। अब इतनी पुरानी बात भी नहीं थी कि उसे शहराम याद ना होता। कहने लगी आप मुझे फ़ोन पे तंग कर रहे थे? वो कहने लगा नहीं, बस किसी तरह बात करना चाहता था। आओ बैठो ना प्लीज़। वो कहने लगी मुझे नहीं पता था कि आप अंश भाई के दोस्त होकर इस कदर घटिया होंगे। इससे पहले कि वो जाती उसने नरमीन का हाथ पकड़ लिया। कहने लगा प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बैठो ना प्लीज़। अंश ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि तुम बात नहीं करोगी, मेरा भेजा हुआ प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करोगी, बस इसलिए फ़ोन पर तुमसे बात की। नरमीन ने अपना हाथ छुड़वाया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो कहने लगा कि
میں ایک بزنس مین کا بیٹا ہوں، خود بھی اپنے والد کے ساتھ آفس جاتا ہوں، سب کام سنبھالتا ہوں، آوارہ قسم کا عاشق نہیں، بہت ہی مہذب قسم کا عاشق ہوں۔ سن کر نرمین کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے گھر رشتہ بھیجنے سے پہلے تم سے کچھ بات چیت ہو جاتی تاکہ تم انکار نہ کرتی۔ مجھے انس نے بہت ڈرا دیا تھا کہ تم کسی بھی رشتے پر حامی بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ تو پڑھنا چاہتی ہو؟ دیکھو پڑھنا چاہتی ہو تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور ویسے بھی میری فیملی لبرل قسم کی ہے، تمہاری مزید آگے تعلیم جاری رکھنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ شہرام کی بات سن کر نرمین کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ رشتہ بھیج دیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ حالانکہ شہرام نے بہت کچھ کہا، کچھ کھا پی لو، لیکن مجھے کچھ نہیں اچھا لگ رہا، تم صرف جوس پی کر ہی جا رہی ہو۔ لیکن نرمین نے صرف جوس کے ہی چند گھونٹ پیے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لیا تھا۔ چند دنوں میں شہرام نے اپنے والدین کو بھیجا، ایک ہفتے کے اندر اندر رشتہ بھی منظور ہو گیا۔ شہرام بہت خوش تھا، بے انتہا خوش تھا۔ شادی بھی اس کی جلدی ہو گئی، لیکن شادی کی رات نرمین بے حد نروس تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ سہیلیوں نے بھی اسے ڈرا دیا تھا کہ شادی کی رات لڑکی کی چیخیں نکل جاتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن مرد احساس نہیں کرتا، اسے صرف اپنے جذبات نظر آتے، اس لیے وہ خوفزدہ تھی۔ شہرام نے کمرے میں داخل ہوتے اس کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے بات شروع کی تھی، کیونکہ فون پر بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی، یہاں تک تو اس کی شاپنگ تک اس کی مرضی سے کروائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنایا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر لگا گیا، لیکن اس کا ری ایکشن بہت عجیب تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ نرمین کہنے لگی میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ اب ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے بھی انجان نہیں ہیں، کئی بار فون پہ بات ہوئی ہے، پلیز نرمین آج کی رات تو ایسا نہ کرو۔ پتہ ہے تمہیں آج کی رات کا میں نے کتنی بے چینی سے انتظار کیا ہے، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پہلے تو 3-4 گھنٹے انتظار ہی کرتی رہی، اسے ہاتھ لگانے تک کی اجازت نہیں دے رہی تھی، جب بھی وہ ہاتھ پکڑتا تو ہاتھ جھٹک دیتی، اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیتی تھی۔ اس کی بچگانہ حرکتوں سے شہرام ضد ہو کر رہ گیا تھا، اور جذبات تھے کہ کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگے تھے، لیکن سختی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح سے وہ خوفزدہ ہے، کہیں اس کی زور زبردستی پر یہ نہ سمجھ لے کہ رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے اور یوں ہی نبھایا جاتا ہے۔ وہ تو بہت ڈر جائے گی، کیونکہ پیار بھی کرتا تھا اور بے تحاشا کرتا تھا، اس لیے شادی کی رات صرف بوسوں کے نہ ہی کیا تھا، لیکن پوری رات اسے اپنے ساتھ سمیٹے رکھا تھا۔ چاہتا تھا کہ وہ اس کے لمس سے واقف ہو جائے، نہ خود سویا تھا اور نہ ہی نرمین کو سونے دیا تھا۔ کہتا تھا کہ تم نے رات بھر مجھے بہت تنگ کیا، اس لیے سونے میں تمہیں بھی نہیں دوں گا، ورنہ میری نیند کا انتظام کر دو۔ نرمین کو روتا دیکھ کر شہرام کو اس پہ ترس آیا تھا، لیکن اگلی رات تک اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ رابعہ نرمین کو بہت سمجھا کر گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ شہرام کہنے لگا آج میرے حال پہ ترس کھا لو، کل میں نے تمہاری بات مان کر تمہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ نرمین نے اسے آنکھیں دکھائی اور ایک مکہ اس کے بازو پر بھی مارا۔ کہنے لگی پوری رات تو آپ نے سونے نہیں دیا اور تنگ کرتے رہے تھے، آپ نے مجھ پر ترس کھایا تھا، یہ ترس کھانا ہوتا ہے؟ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہوگی، پتہ ہے پارلر میں تیار ہو رہی تھی اور اونگ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اپنی معصوم اور پیاری سی بیوی پر شدت سے پیار آیا تھا، لیکن جب نرمین نے اسے بے خود ہوتے دیکھا تو آنکھیں بند کر لی۔ شہرام کہنے لگا دس از ناٹ فیئر مائی وائف، تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد شہرام اس کی گردن پر جھک چکا تھا، اپنے ہونٹوں کا لمس دینے لگا۔ نرمین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ نرمین کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی اور جو شہرام کو پاگل کر رہی تھی، لیکن اس نے زیادہ شدتیں نہیں دکھائی تھی۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نرمین کو اس رشتے سے خوف محسوس ہو، اس لیے بس ایک بار ہی اسے اپنی زوجیت کا حق وصول کر کے وہ اسے بخش چکا تھا، لیکن اسے سلایا اپنے ہی پہلو میں تھا، اپنے ساتھ لگا کر اپنے اندر سمیٹ کر۔ نرمین کا یہ حال تھا کہ شرم کے مارے وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت کو پا کر بے حد خوش تھے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کی آنے والی زندگی انہیں کس امتحان میں ڈال دے گی۔ صبح 10 بجے نرمین کی آنکھ کھلی تھی۔
سسرال میں شروع کے دن تھے، اس لیے یہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر والے یہ سمجھے کہ بہو کا کمرہ ہی 2 بجے کھلتا یا 12 بجے کھلتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی اس نے شہرام کا ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کیا، حالانکہ بہت آہستگی سے کیا تھا تاکہ وہ بے خبر سوتا رہے اور اس کے پہلو سے نکل کر نہا سکے، تیار ہو کے کمرے سے باہر جائے، لیکن شہرام کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ کہاں پیچھا چھڑا کر جا رہی ہو جانے من؟ صبح ہو گئی ہے، 10 بج رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ میں ابھی تک کمرے میں بیٹھی رہوں۔ ایک آنکھ بند کر کے شہرام نے گھڑی کی طرف دیکھا، کہنے لگا ہمارے گھر کوئی دروازے نہیں کھٹکھٹاتا جب تک تم خود نہ باہر چلی جاؤ، اور میرا بھی تمہیں چھوڑنے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ نرمین اس کی گرفت میں کسمسانے لگی، لیکن اس نے اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹا کر ہی اسے بخش دیا تھا۔ شادی کے 3 دن گزرے کہ اس نے ہنی مون پر ٹرپ بھی پلان کر لیا۔ نرمین بہت گھبرا رہی تھی، کہہ رہی تھی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تمہیں جلدی نہیں ہے لیکن مجھے تو ہے۔ خوبصورت مناظر میں بیوی کے ساتھ رومانس کرنے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ اپنے جذبات جو اب تک اس نے سنبھال کر رکھے نرمین پر وہ سب لوٹا دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنا یادگار بنائیں کہ ہمیں مدتوں یاد رہے۔ نرمین ابھی بھی کچھ شرما شرمی میں تھی۔ شہرام اسے لے کر اسلام آباد اور مری گیا تھا، اور وہیں سے انہوں نے سبات کی خوبصورت وادیوں میں بھی جانا تھا۔ شہرام کی شوخیاں عروج پر تھی، دن بھر وہ سیر و تفریح میں گزارتے تھے۔ شام کو جب نرمین تھک ہار کر لیٹنے لگتی تو شہرام اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک بار رات کو شہرام کی آنکھ کھلی تو نرمین اس کے بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس وقت رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ شہرام فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھا تو واش روم بھی خالی تھا۔ وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ رات کے 3 بجے نرمین جا کہاں سکتی تھی؟ وہ تو ویسے ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، اور رات کے 3 بجے ہوٹل کے کمرے سے باہر تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شہرام نے سویٹر پہنا، اپنی گرم شال اپنے اوپر لی اور ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دیکھا تو پورا کوریڈور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں تھا۔ ایک تو دسمبر کا مہینہ اور اس پر سخت سردی، اتنی ٹھنڈ میں کوئی بھی اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور وہ بھی رات کے 3 بجے۔ نرمین کہاں جا سکتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ ہوٹل کے باہر تک شہرام نے دیکھا تھا لیکن اس سے نرمین کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک اس کی نظر جب اسی ہوٹل پر اپنے کمرے کی بالکنی میں پڑی تو اس نے دیکھا کہ کرسی پر نرمین بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہے۔ گرم شال خود پر لپیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ شہرام کو بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ تیزی سے ہوٹل کے اندر آیا، اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، دروازہ لوک کیا اور کمرے سے منسلک بالکنی میں آ گیا۔ وہ ابھی بھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ شہرام نے جیسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ بری طرح سے چونکی۔ جیسے اس نے پیچھے دیکھا تو اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ شہرام کہنے لگا میں نے نہیں، تم نے مجھے ڈرا دیا، تم نے میری جان نکال کے رکھ دی تھی۔ نرمین تم رات کے 3 بجے یہاں کیا کر رہی ہو اتنی سردی میں؟ میں نے تمہیں دیکھا، تم بیڈ پر نہیں تھی، واش روم میں نہیں تھی، میں گھبرا گیا، جانتی ہوٹل کے باہر تک جا کر تمہیں دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ تو شکر ہے کہ میری نظر بالکنی میں پڑ گئی اور میں نے تمہیں بیٹھا دیکھ لیا، ورنہ پتہ نہیں میں کہاں کہاں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ نرمین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جاگ جائیں گے اور یوں پریشان ہوں گے، بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا نیند نہیں آ رہی تھی تو تم یہاں بیٹھو گی اتنی سردی میں؟ میرے ساتھ چپک کر لیٹ جاتی، مجھے اٹھا دیتی، ہم ایک ساتھ وقت گزار لیتے۔ وہ کچھ شوق سا ہوا تھا، اپنا رخسار نرمین کے رخسار کے ساتھ مس کرنے لگا، کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں خود بھی چل کے آ سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، تمہارے پاؤں میں زمین پر دیکھنا بھی نہیں چاہتا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے نرمین کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس نے نرمین کو بڑی آہستگی سے بیڈ پر لٹایا تھا، اس کے برابر میں لیٹ گیا، سب سے پہلے اسے کمبل دیا، پھر اس کے ساتھ کمبل میں اپنے آپ کو بھی چھپا لیا۔ نرمین کہنے لگی آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں شہرام؟ شہرام کہنے لگا کیا ابھی سوال کی ضرورت ہے؟ نرمین کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ کہنے لگی آپ مجھ پر بھروسہ کتنا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا اپنے آپ سے بھی زیادہ۔
تم بہت معصوم ہو، بہت اچھی ہو۔ میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتا ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے، شہرام نے اسے اپنے اندر سمیٹتے ہوئے کہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے نرمین کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ 15 دن بعد وہ واپس کراچی گئے تھے۔ شہرام اپنے والد کے ساتھ آفس کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور نرمین نے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ زیادہ تر کام ملازمین ہی کرتے تھے، کچن میں بھی ایک باورچن موجود تھی۔ اس کے باوجود نرمین شہرام کے لیے خود کھانا بناتی تھی اور یہ سب چیزیں شہرام کو مزید اس کا دیوانہ بنا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، لیکن شہرام نے یہ محسوس کیا تھا کہ نرمین کبھی کبھی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی گہری سوچ میں کھوئی ہوتی ہے۔ شہرام اس سے باتیں کر رہا ہوتا لیکن اس کی توجہ شہرام کی باتوں کی طرف نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیا سوچتی ہے۔ حالانکہ وہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی گہری سوچیں شہرام کو کچھ نہ کچھ پریشان ضرور کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار پوچھتا کہ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ تو نرمین بات کو ٹال جاتی، نہیں کچھ بھی تو نہیں، ایسے ہی آپ کو غلط لگ رہا ہے، وہم ہو رہا ہے، میں تو کچھ نہیں سوچ رہی، آپ کی بات سن رہی تھی۔ شہرام خود کو یہی یقین دلاتا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا موجود تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے یا کچھ چھپا رہی ہے۔ کبھی کبھی شہرام یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا کہ شاید وہ زیادہ محسوس کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ شادی کو 1 ماہ گزرا تھا جب ایک ایسی خبر شہرام کو ملی کہ اس کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی والدہ بہت خوش تھی۔ کہنے لگا کہ آپ کس خوشی میں اتنی خوش ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو؟ شہرام کہنے لگا موم میں سچ میں کچھ نہیں جانتا، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی تم ڈیڈ بننے والے ہو۔ آج ہی میں نرمین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ شہرام کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو نرمین سو رہی تھی۔ نرمین کو دیکھ کر جیسے اس کے اندر آگ لگی تھی، فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھ، شہرام کو دیکھ کے کہنے لگی آپ آ گئے۔ کہنے لگا یہ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آنٹی مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، آپ ڈیڈی بننے والے ہیں۔ ایک تھپڑ تھا جو نرمین کے چہرے پہ پڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہرام اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ شہرام نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ ایک طرف رکھا تھا اور پھر اس کو بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ کہنے لگا بکواس بند کرو اپنی، مجھے بتاؤ کہ یہ کس کا بچہ ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ نرمین تو اس کی بات سن کر حیران تھے، کہنے لگی آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کیسی باتیں کروں، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، نرمین بتاؤ مجھے یہ کس کا بچہ ہے؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور شہرام اتنے غصے میں تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا یا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ کا سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ آپ کا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگا او یو شٹ اپ، یہ میرا بچہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے نرمین کا ہاتھ پکڑ اور اسے باہر لے گیا۔ اس وقت شہرام کی والدہ کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ اسے باہر لے کر آیا، گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا ہاسپٹل لے گیا۔ دوبارہ سے اس کی رپورٹنگ کرائی اور واقعی پریگننٹ تھے۔ یہ دیکھ کر شہرام کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ نرمین روئے جا رہی تھی، حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی آپ کیسی باتیں کریں، آپ مجھ سے کیسا سوال کر رہی ہیں؟ یہ آپ کا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں ہو سکتا، یہ میرا بچہ نرمین، میں کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا۔ یہ سن کر نرمین کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ شہرام بے حد غصے میں تھا۔ نرمین تو ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیسے کہہ سکتا تھا۔ کہنے لگا اب سچ بتاؤ گی مجھے، میرے علاوہ تمہاری زندگی میں اور کون ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کے علاوہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ کہنے لگا میرے ہاتھ سے تم مر جاؤ گے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تمہیں اندازہ ہے کہ میری ذہنیت کی اس وقت کیا حالت ہے؟ نرمین خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ نرمین رونے لگی، کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں یہ آپ کا بچہ ہے۔
آپ جس طرح کا چاہے مجھ سے وعدہ لے لیں، قسم لے لیں۔ شہرام کہنے لگا یوں ہی نہیں ہو سکتا، مجھ میں ایسی ایبیلٹی ہی نہیں ہے کہ میں بچہ پیدا کر سکوں، مجھے بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ سچ بتا کیوں نہیں دیتی کہ کیا ہے یہ، کس کا بچہ ہے؟ شہرام کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو نکلے تھے۔ شدت غم سے اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ اور یہ رپورٹس میں کروا چکا، مجھے سچ بتا دو نرمین کہ کس کا بچہ ہے۔ نرمین کہنے لگی آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو DNA کروا کے دیکھ لیجیے گا۔ کہنے لگا نہیں تم مجھے ابھی بتاؤ گی، میں 9 مہینے کا انتظار نہیں کروں گا۔ کہنے لگی میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں جو بعد میں خود نہیں جانتی؟ کیا آپ ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئے تھے؟ میرے قریب تو آئے تھے نا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کی رپورٹ بدل دی گئی ہوگی۔ وہ کہنے لگا ایسا ممکن نہیں ہے، میں نے بہت بڑے ہاسپٹل سے یہ ٹیسٹ کروائے تھے اور اس کی رپورٹ کبھی بھی جھوٹی نہیں نکلی۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر جاؤں گا۔ نرمین چپ تھی، کہنے لگی میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں شاید نہیں ہے، مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ گاڑی نرمین کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تو نرمین نے حیرت سے شہرام کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کا تعلق کسی اور مرد سے رہ چکا ہو اور وہ اس کا گناہ پال کر میرے گھر میں رہے۔ میں تو تمہاری ہچکچاہٹ کو تمہاری شرم سمجھتا رہا، یہ نہیں پتا تھا کہ اترو نیچے یار، اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میں تو ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ نرمین رونے لگی، کہنے لگی میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم تو مت کرے، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ آپ کو نہ کسی کی قسم پر بھروسہ، نہ میرے کہنے پر، آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، کیا اتنا اعتبار تھا مجھ پر؟ وہ کہنے لگا تم سچ بتانے کو تیار نہیں ہو، ابھی بھی اپنے جھوٹ پر قائم ہو، جبکہ میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا تلخ سچ بتا چکا، ورنہ کوئی بھی مرد اپنے منہ سے یہ بات نہیں نکالتا، لیکن میں نے تمہیں سچ بتا دیا اور تم ہو کہ اپنی اسی بات پر قائم ہو تو تم جا سکتی ہو۔ روتے ہوئے گاڑی سے اتر کر اپنے بنگلے کی بیل بجا چکی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلے گئے۔ شہرام کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی جو پہلی نظر میں اس کے دل میں گھر کر چکی تھی اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ اگر شہرام کو اپنی اس خامی کا پتہ نہ ہوتا تو شاید اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کس کی اولاد کو پال رہا ہے۔ گھر آ کر شہرام اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ نرمین کو اتنی محبت دے کہ اسے کبھی اولاد کی کمی محسوس نہ ہو اور یوں ہی اس کی زندگی نرمین کے ساتھ ہنسی خوشی گزر جائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ 1 مہینے کے بعد ہی اس کی زندگی میں ایسا ہی انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن یہ تو شاید ابتدا تھی۔ شہرام نے پوری رات آنکھوں میں کاٹی تھی، پوری رات سگریٹ پیتا رہا۔ اگلے روز جب وہ آفس جانے لگا تو اس کی والدہ کہنے لگی نرمین کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی چلو یہ تو اچھا کیا تم نے، کچھ مہینے اپنے گھر رہ لے گی تو اچھا آرام مل جائے گا، یہاں تو تمہاری فرمائشیں ہی پوری کرتی رہتی ہے، اسے آرام کا موقع ہی نہیں ملتا۔ پورا دن اسے یہی فکر ستاتی رہتی تھی کہ شہرام کے پسند کا کھانا بنانا ہے، اسے میٹھے میں یہ پسند ہے، نمکین میں یہ پسند ہے، بہت اچھی لڑکی ہے۔ یہ سن کر شہرام کہنے لگا کہ آج کے بعد میرے سامنے اپنا نرمین کا نام مت لیجیے گا، وہ کبھی نہیں آئے گی اور بہت جلد میں اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر شہرام کی والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس لڑکی نے تمہیں کیا کہہ دیا؟ تم تو اس کی محبت میں پاگل تھے، پہلے تمہیں اس سے شادی کرنے کی جلد بازی تھی اور وہ ہر لحاظ سے اچھی ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ شہرام کہنے لگا وہ برائی اس میں ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بس اس نے دھوکہ دیا مجھے۔ شہرام کی والدہ کہنے لگی چھوٹی موٹی باتیں میاں بیویوں میں ہو جاتی ہیں، ایسا بھی کیا کہہ دیا اس نے کہ تم اپنی بیوی کو ایسی حالت میں اس کے مائکے چھوڑ کے آ گئے جبکہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ شہرام چلا اٹھا تھا نہیں ہے وہ میرا بچہ، پتہ نہیں کس کا گناہ اپنے وجود میں پال رہی ہے اور میرے ساتھ بھی رخصت ہو کر آ گئی۔ اماں میرا بچہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ بچہ تمہارا نہیں ہے، وہ بیوی ہے تمہاری؟ شہرام کہنے لگا اس لیے کہ میں باپ بن ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سن کر تو اس کی والدہ ہکا بکا رہ گئی تھی، کہنے لگی یہ کیا بول رہے ہو؟ کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟
وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، اب آپ بتائیں جب میں باپ بن ہی نہیں سکتا تو وہ بچہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہرام کو بخار ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ تو وہ بخار میں مبتلا رہا کیونکہ نرمین کو بھلانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ کئی بار نرمین کے میسیجز آئے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ بچہ آپ کا ہے، لیکن شہرام نے اس کی کسی بات کا کان نہیں دھرا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ پتہ نہیں وہ خیالوں میں گھری رہتی تھی، شاید اس کے خیالوں میں جس کا بچہ اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ شہرام کے والدین اس کے بھائیوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس کی نا کو ہاں میں نہیں بدل پائے۔ شہرام اٹلی واپس چلا گیا، کہنے لگا کہ وہاں کا بزنس میں سنبھال لوں گا۔ 3 سال گزر گئے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ شہرام نے ابھی تک نرمین کو طلاق نہیں دی تھی۔ نرمین کے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے والدین کو شہرام کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ نرمین نے آگے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے BBA کیا اور پھر جاب کرنے لگی۔ اس کا بچہ اس کی والدہ ہی پالتی تھی۔ کئی بار نرمین سے کہہ چکی تھی کہ تم اپنی زندگی کا سلسلہ شروع کر لو، کب تک شہرام کے نام پر بیٹھی رہو گے؟ تمہارا بچہ ہم پال لیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اپنے بچے کو ماں کی محبت سے محروم نہیں رکھ سکتی، اور شہرام کے بعد مجھے اب مرد ذات پر یقین ہی نہیں رہا۔ اسے ڈاکٹر کی رپورٹس پر یقین ہے، اللہ کی قدرت پر نہیں۔ میں اب کسی اور مرد کو آزمانا نہیں چاہتے۔ بہرحال جاب کرتے ہوئے اسے 1 سال گزرا تھا جب اس کے باس نے کہا کہ وہ اسے ایک کام کے لیے اٹلی بھی بھیجنا چاہتے ہیں۔ نرمین کہنے لگی اگر میں لے جاؤں گی تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ 4 سال کا ہو چکا تھا جب نرمین نے اسے لے کر اٹلی چلی گئی۔ 3 سالوں میں بھی شہرام نرمین کو بھلا نہیں پایا تھا۔ اس بات کا اسے بے حد افسوس تھا کہ جس لڑکی سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی اس کو اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ ایک بار وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا جب اس نے وہاں نرمین کو دیکھا۔ 5 سالہ بچے کے ساتھ وہ ساتھ میں ایک نوجوان بھی تھا، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے۔ یہ دیکھ کر جیسے اس کی رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑی تھی۔ وہ اس نوجوان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور وہ بچہ آئس کریم کھا رہا تھا۔ اپنی پاک بازی کے کتنے دعوے کر رہی تھی، جھوٹی عورت، شرم ہی نہیں آئی اسے۔ ارے اگر محبت کسی اور سے کرتی تھی تو کہہ دیتی، میں نے تو بات کی تھی، پوچھا تھا۔ اس نے خود کہا تھا کہ ہاں رشتہ بھیج دو، کہہ دیتی کہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، شاید اس لیے کسی کا رشتہ قبول نہیں کر رہی تھی۔ تو پھر میرا رشتہ کیوں قبول کیا؟ میری زندگی ویران کر کے یہ اپنی زندگی اتنی خوشحال گزاری ہے۔ میری بیوی ہوتے ہوئے مجھ سے بنا طلاق لیے سے شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ شہرام کا فشار خون بڑھا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور جا کر نرمین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے سامنے شہرام کو دیکھ کر وہ بے حد حیران ہو گئی تھی، بری طرح سے چونک گئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا نوجوان جو کہ اسی آفس کا ہی اس کا کولیگ تھا جہاں وہ کام کرتی تھی، اور وہیں زبردستی نرمین اور سعد کو اپنے ساتھ لایا تھا کہ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ حالانکہ وہ بہت انکار کر رہی تھی لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ بہت چپ چپ رہتی ہیں، کسی سے بات نہیں کرتی، اس لیے پلیز مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ نے اپنے آپ کو زندگی سے الگ رکھا ہوا ہے؟ مختصر سا نرمین نے اسے سب کچھ بتایا تھا۔ یہ سب سن کر عمار کو بہت برا لگا تھا۔ ایک بار اس نے کہا بھی تھا کہ آپ تو شادی شدہ بھی نہیں لگتی، آپ کے شوہر کو شرم نہیں آئی آپ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے؟ اور دیکھا جائے تو قصور اس کا بھی ہے، جب جانتا تھا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ ایسی ہے اور اسے ڈاکٹر کی رپورٹ پر اتنا یقین تھا، تو پھر آپ کی زندگی کیوں برباد کی، شادی ہی کیوں کی؟ عمار نرمین میں دلچسپی لینے لگا تھا اور سعد کو بھی بہت پیار کرتا تھا، اس نے بہت اصرار کر کے ہی اسے یہاں لایا تھا۔ نرمین نے جب اپنے سامنے شہرام کو دیکھا اور بہت غصے میں دیکھا تو کچھ گھبرائی تھی، لیکن پھر اپنا رخ بدل گئی۔ اب کیوں آیا تھا وہ اس کی زندگی میں جب اسے خود چھوڑ چکا تھا؟ یس مسٹر، اینی پرابلم؟ عمار نے جب ایک اجنبی کو نرمین کے سامنے کھڑا دیکھا تو سوال کرنے لگا۔ شہرام نے بڑے غصے سے عمار کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگا کہ میں تمہارے منہ لگنا پسند نہیں کرتا۔ عمار کو شہرام کی بات پر غصہ آیا تھا، کہنے لگا تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری فیملی کے پاس کھڑے ہونے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ سن کر شہرام کا غصے سے برا حال ہوا تھا، کہنے لگا تمہاری فیملی؟ عمار کہنے لگا جی ہاں یہ میری فیملی ہے۔ شہرام کہنے لگا کیا لگتی ہے تمہاری؟ میں نے طلاق تو نہیں دی، تمہاری بیوی تو ہو ہی نہیں سکتی، پھر کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ ہاں اس بچے کے باپ تم ہو سکتے ہو، شاید اگر اس بچے کے باپ ہو تب بھی ناجائز ہو۔ یہ سن کر نرمین کے اندر جیسے آگ لگی تھی، وہ فوراً سے کرسی سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آپ ہوتے کون ہیں میرے بچے کو ناجائز کہنے والے؟
لیکن شہرام کو غصے میں جیسے پاگل ہوا تھا۔ اس کا بازو پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بنا مجھ سے طلاق لیے تمہاری ہمت کیسی ہوئی اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کی؟ ایک تھپڑ تھا جو شہرام کے منہ پر پڑا تھا۔ اسی پل نرمین نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کے پیچھے دھکا دیا۔ کہنے لگی بہت ہو چکا، بہت سن لیا میں نے آپ کی باتوں کو، اور آپ کی خود گردی کو بہت دیکھ لیا۔ خدا کے لیے 3 جملوں کی ناچاہی ڈور آپ نے باندھ رکھی نا، وہ بھی توڑ دیں۔ آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میری اگر پاک بازی پر آپ اشگینی تو طلاق دے دیں، اور اب میرے پاس اپنی پاک بازی کا ثبوت ہے۔ ابھی میرے ساتھ ہاسپٹل چلنے میں ابھی DNA کرواتی ہوں آپ کا ساتھ کے ساتھ۔ آپ کو ڈاکٹر کی رپورٹ پر بھروسہ ہے نا؟ ڈاکٹر کی ایک رپورٹ پر آپ نے مجھے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا تھا، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ آج میں آپ کو ثبوت دیے بغیر جانے بھی نہیں دوں گی۔ عمار دونوں کو ہی چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ نرمین نے اپنے آنسو صاف کیے، شہرام کا ہاتھ پکڑ دوسری طرف ساتھ کا اور اسے باہر لے کر آ گئی۔ وہ بھی چپ تھا، پچھلے 6 سال سے اذیت میں لمحہ لمحہ گزارا تھا، چاہ کر بھی کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پایا تھا۔ سامنے سے آنے والی ٹیکسی کو اس نے روکا اور سیدھا ہاسپٹل لے گئی، اور وہاں جا کر دونوں باپ بیٹے کا DNA کروایا۔ ارجنٹ رپورٹ کے لیے بھی کہا گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں جب رپورٹ آئی تو بنا دیکھے نرمین نے وہ رپورٹ شہرام کو پکڑائی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ رپورٹ میں لکھا کیا گیا ہے۔ نہ وہ گھبرائی تھی نہ ڈری تھی۔ شہرام نے جب رپورٹ دیکھی تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ رپورٹ سچ ہے یا وہ رپورٹ سچ تھی جس نے اس کی زندگی کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگی آپ کے سامنے رپورٹ پڑی ہے، اور یہ ہاسپٹل پاکستان کا نہیں ہے جہاں جھوٹی رپورٹنگ چل جائیں گی یا دکھا دی جائیں گی۔ یقین آ گیا آپ کو میری پاک بازی کا؟ لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اس لیے مجھے طلاق بھیج دیجیے گا، یا جب چاہے آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ آپ کے کچے رشتے کی ڈور میں مجھے مزید رہنا ہی نہیں ہے، مجھے آزاد کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ ساتھ کو لے کر جا چکی تھی، اور وہیں کوریڈور میں رکھی کرسی پر سر پکڑے شہرام بیٹھا تھا۔ اپنی ہی جنت کو لٹا چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہیں اس نے اپنی ایک اور رپورٹ کروائی، وہ اسے اگلے روز ملنی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں پایا، سگریٹ پی پی کر اس نے رات کاٹی تھی۔ جب اپنی رپورٹ دیکھی تو حیران رہ گیا۔ وہ باپ بن سکتا تھا، اس میں ایسی کوئی بھی کمی خامی نہیں تھی۔ اس وقت اس کا جی چاہا کہ اپنے بال نوچ لے۔ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ 5 سال اپنی بیوی اور بچے سے دور رہا، صرف ڈاکٹر کے ایک غلط رپورٹ کی وجہ سے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آنے جانے والے لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اپنے آنسو صاف کر کے واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ نرمین سے کس منہ سے بات کرے۔ کتنا روئی تھی وہ، کتنی منت سماجت کی تھی کہ بس 9 مہینے کا صبر کر لیں، جب بچہ پیدا ہو گیا تو ثبوت مل جائے گا۔ لیکن شہرام نے یقین ہی نہیں کیا۔ 9 مہینے کا صبر نہیں ہو رہا تھا، اور کہاں 6 سال کا وقت گزار لیا۔ کاش کہ اس پر اعتبار کیا ہوتا۔ بس یہی یاد آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کن سوچوں میں گم رہتی تھی۔ شاید اپنے عاشق کو یاد کرتی تھی، کیوں بیٹھے بیٹھے کھو جاتی تھی۔ ایک بار تو وجہ پوچھی تھی شہرام نے، لیکن اس نے نہیں بتائی۔ کئی سالوں بعد اس نے نرمین کا نمبر لیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ پھر سے ملایا، کہنے لگی جی کہیے۔ کہنے لگا ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ کہنے لگی میں صرف آپ سے اسی وقت ملوں گی جب آپ مجھے ڈیورس پیپر دیں گے۔ شہرام کہنے لگا میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ کہنا تھا کہ نرمین کی سسکی سنائی تھی۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی پلیز نرمین ایک بار کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ نرمین کہنے لگی نہیں، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر اعتبار ہی ختم ہو جائے تو باقی بچتا ہی کیا ہے؟ میں ساری زندگی آپ کو ڈاکٹر کی رپورٹوں پر اپنی پاک بازی کا ثبوت نہیں دے سکتی۔ کہنے لگا بس جلدی بتاؤ کہاں رہتی ہو تم؟ اپنا ایڈریس دو، میں ملنا چاہتا ہوں تم سے، اور اپنے بیٹے سے بھی۔ وہ کہنے لگی ثبوت ملنے کے بعد آپ کو بیٹے کا خیال آیا؟ وہ تو آپ کی نظر میں ناجائز ہے۔ کہنے لگا نرمین بہت تکلیف سے زندگی گزاری ہے یار، مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، اور کتنی سزا دو گے؟ وہ کہنے لگی عمر بھر کی، طلاق دیں گی تو ہی ملنے آؤں گی، اور وہ آخری بار۔ ٹھیک ہے 2 دن میں پیپر تیار کرتا ہوں، تو اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے بیٹے کی کسٹڈی میں اپنے پاس رکھوں گا، میرا بچہ میرے پاس رہے گا۔ وہ کہنے لگی کون سا بچہ جس نے آج تک اپنے باپ کے لمس کو محسوس تک نہیں کیا؟
کبھی دیکھا تک نہیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا؟ شکل بھی نہیں دیکھے گا وہ آپ کی؟ نرمین خدا کے لیے اپنا ایڈریس دو، ہم بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بات۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شہرام کی بے چینی عروج پر تھی۔ بہرحال اس نے نرمین سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بتائے کہ اسے کہاں ملے گی اور اسے طلاق دے گا تو وہ منہ پر دے گا، کاغذات کے تھرو نہیں دے گا۔ ایک ریسٹورینٹ میں بلایا تھا، کہنے لگا نہیں میں پبلک پلیس پر نہیں یہ کام کروں گا، تمہیں اپنا ایڈریس دے رہا ہوں، میرے گھر آ جانا تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اپنے گھر کا ایڈریس اسے سینڈ کر دیا۔ بس اس بات کا انتظار تھا کہ ایک بار وہ اس کے پاس آ جائے۔ کچھ دنوں بعد نرمین اس کے فلیٹ پر آئی تھی۔ دروازہ شہرام نے کھولا تھا۔ اپنے بچے کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھا تھا۔ نرمین کی آنکھیں بھی محترم تھی، نظریں چرا رہی تھی۔ شہرام پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا اندر آؤ۔ کہنے لگی جی نہیں، بس دروازے پہ کھڑے کھڑے دے دے، میں سن رہی ہوں۔ شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ اسے اندر کھینچا، کہنے لگا کوئی غیر نہیں ہوں میں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا تھا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن سعد کو اپنی گود میں بھر کر سینے سے لگایا تھا، اسے بے تحاشا چوم رہا تھا، ساتھ میں رو رہا تھا۔ سعد ہکا بکا شہرام کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن نرمین نے جلدی سے سعد کو شہرام کی گود سے اپنی گود میں پکڑا، کہنے لگی ہاتھ مت لگائے میرے بچے کو، کچھ نہیں لگتے آپ اس کے۔ ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا معاف نہیں کر سکتی مجھے؟ کیا کہ آخری موقع نہیں دے سکتی؟ نرمین میں بہت ہی پہلے اذیت میں ہوں، میں نے صرف تم سے محبت کی اور ابھی تک کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں چاہیے آپ کی ایسی محبت، ایسی کھوکھلی محبت جس میں اعتبار شامل نہ ہو۔ وہ کہنے لگا میں پہلے پریشان تھا، چند دوستوں نے مل کر یہ ٹیسٹ کروایا تھا، ساتھ میں مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں تو میں نے شادی کا ارادہ تک ترک کر دیا تھا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو پہلی نظر میں دل ہار بیٹھا۔ سوچا تو یہی تھا کہ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ کبھی بچوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی، ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ زندگی گزار دیں گے۔ لیکن تمہاری پریگننسی کی رپورٹ نے مجھے پاگل کر دیا، میری سوچ نے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا۔ پھر تم چپ چاپ سے رہتی تھی، کئی بار تم سے وجہ پوچھ چکا تھا، تم نے کبھی نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگی تو آپ کو لگا کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچتی ہوں، کسی مرد کے بارے میں سوچتی ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد مجھے پڑھنے دیں گے، لیکن بعد میں آپ کی والدہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ پڑھائی کو بھول جاؤ۔ کئی بار میں نے چاہا کہ آپ سے بات کروں لیکن کر نہیں پائی، مجھے لگا شاید یہ وعدہ جھوٹا تھا جو آپ نے مجھ سے شادی سے پہلے کیا تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے تو میری بات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ شہرام مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ مجھے چھوڑ دیں تو ہی بہتر ہے۔ میں نے تعلیم بھی مکمل کر لی اور جاب بھی کر دی ہوں، اور اپنی کمپنی کے کام کی وجہ سے بس 1 مہینے کے لیے یہاں آ گئی تھی، واپس چلی جاؤں گی۔ شہرام کہنے لگا نہیں میں کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں، نہ تو تمہیں مزید امتحان دے سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں دینے دوں گا۔ کوئی جاب نہیں کرو گی، تم میری بیوی ہو، میں تمہارے اخراجات پورے کروں گا، میں تمہارے بغیر رہ سکتا نہ اپنے بچے کے بغیر۔ 6 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب میں نے تمہیں یاد نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا تھا، لیکن وہ پیچھے کی جانب قدم لے رہی تھی۔ سعد کہنے لگا مما یہ انکل کون ہے؟ شہرام نے سعد کو گود میں لے لیا، اسے کہنے لگا بیٹا میں انکل نہیں، میں تمہارا ڈیڈی ہوں۔ نرمین کہنے لگی چھوڑ دیں اسے، لیکن شہرام سعد کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ نرمین پیچھے ہی لپکی تھی، کمرے میں آئی تو شہرام سعد کو بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ نرمین کے پاس آ گیا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا، لیکن وہ اپنی بات پر ہی ڈٹی ہوئی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں رہنا۔ کہنے لگا وجہ بتاؤ کیوں نہیں رہنا؟ معافی مانگ تو رہا ہوں تم سے، کہو تو تمہارے پیروں کو ہاتھ لگا دیتا ہوں۔ خود بھی روئے جا رہی تھی، شہرام نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا، اس کے سینے سے لگ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ چھوڑے مجھے شہرام، کچھ نہیں لگتے آپ میرے، آئی ہیٹ یو۔ ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے سینے پر مکے بھی برسا رہی تھی اور اسے اپنے سینے سے بھینچے ہوئے تھا۔ نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، کیوں نہیں؟ تمہیں سمجھ آتی تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں۔ پلیز نرمین اپنی ضد چھوڑ دو، مجھے مکمل کر دو، جو مرضی سزا دو مجھے، بس چھوڑنے کی بات مت کرو۔ خود بھی رو رہا تھا، اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب نرمین کو ڈاکٹر کی ایک غلط رپورٹ پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں کہ میں نے یہ 6 سال کیسے کاٹے ہیں؟ کیا محبت صرف آپ نے کی تھی؟ میں نے نہیں کی تھی؟
ایک مہینہ مجھ پر اپنی محبت نچھاور کر کے مجھے اپنی محبت کا عادی بنا کر آپ نے میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی۔ ایک بار پلٹ کر یہ تک نہیں پوچھا کہ میں زندہ ہوں کہ مر گئی۔ اب جب ثبوت مل گیا تو آپ کی محبت جاگ اٹھی۔ چھوڑو مجھے۔ لیکن شہرام کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی، یہاں تک کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ چلتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ آج میری بات بڑی خاموشی سے سن لو۔ آج بھی دل میں تم ہو اور تمہارے نام کی مالا جھپ رہا ہے۔ بڑی بے خودی سی وہ نرمین کو اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ بے بس تو وہ بھی ہو چکی تھی۔ کہنے لگا بس آخری بار معاف کر دو پلیز، اس محبت کی خاطر جو چاہ کر بھی ہم ایک دوسرے کے دلوں سے نکال نہیں پائے۔ وعدہ کرے مجھے چھوڑیں گے تو نہیں۔ کہنے لگا مرنا چاہوں تمہیں چھوڑنے سے پہلے۔ محبت تو نرمین کے دل میں بھی تھی جو چاہ کر بھی وہ ختم نہیں کر پائی تھی۔ یقین بھی تھا کہ ایک نہ ایک دن جب بھی شہرام سے سامنا ہوا تو اسے ایک بار ثبوت ضرور دے گی۔ اس بات پر بھی یقین تھا کہ اس دن پچھتانے کی باری شہرام کی ہوگی، اور آج وہ پچھتا رہا تھا، اس کی منتیں کر رہا تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ معاف نہ کرتی۔ تو ڈیئر پیارے ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔